لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، نہ لچھے دار واز ہے، صرف پیغمبر کی حدیث جس کی برکت کی وجہ سے آج تمہارا پاکستان بھی بچا ہوا ہے، مسلمان بھی محفوظ ہے۔ مختصر اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں سند ہے، دوسرے حصہ میں اس آیت کا ذکر ہے جس کی پیغمبر نے تفسیر کی ہے، تیسرے حصہ کے اندر تفسیر کا ذکر ہے۔ حدیث کے بعد کی عبارت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں حوالہ ہے جہاں جہاں یہ روایت ذکر کی گئی ہے، دوسرے حصہ میں حدیث کا حکم ہے۔ یہ طلبہ ابتدا کتاب مقدمہ میں تفصیل سے پڑھتے رہتے ہیں۔ صاحب مشکات نے ترجمہ قائم کیا ہے، باب ثواب ہذہ الامہ، امت سے مراد امت محمدیہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ امت محمدیہ سے مراد امت اجابت ہے، امت اطاعت ہے، جو پیغمبر کی نبوت رسالت پر ایمان لے آئے، پھر ساری زندگی پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی ہے۔ حدیث کے اندر بھی امت محمدیہ کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ خوش نصیبو، شکر کرو کہ اللہ نے شان والے پیغمبر کی امت میں سے بنایا، کہہ دو الحمدللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے، فرمایا پیغمبر کا ارشاد ہے، طوبی لمن رآنی وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ فرمایا جنہوں نے میرا دیدار کیا، جنہوں نے میرا چہرہ دیکھا، جو میری مجلس میں بیٹھ کر میرا چہرہ بھی دیکھتے رہے، اللہ کا نام بھی لیتے رہے، فرمایا ان کو تو 1 بار مبارک دیتا ہوں، اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے آئیں گے، میرے نبوت رسالت کی تصدیق کر کے کلمہ پڑھیں گے، محمد ان کو 7 مرتبہ مبارک دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ 7 کا ذکر تحدید تعیین کے لیے نہیں، تکثیر کے لیے ہے، کثرت کے اظہار کے لیے ہے۔ او جہاں کے رہنے والے ہو، عربی ہو، عجمی ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، امیر ہو، غریب ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، جب تم پیغمبر کی امت بن گئے، مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا کی تم پر بار بار برکت نازل ہوتی ہے۔ اور تمہارا فریضہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس سے پہلی روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا اخیر میں ایسی جماعت آئے گی کہ ان کو پہلوں کی مانند اجر ثواب ملے گا، مگر ان کے کارنامے کیا ہوں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن۔ شاید یہاں یجاہدون ہوتا، کوئی مجاہدہ کی بات کر لیتا، محنت مشقت کی بات کر لیتا، اگرچہ یہ بات بھی کہی گئی ہے، مگر یقاتلون کا لفظ دلالت کرتا ہے نبی کی امت کے انسان وہ ہیں جو فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جب فتنے والے کھڑے ہوتے ہیں پھر ان سے جہاد بھی کرتے ہیں۔ اس لیے جہاد بھی حق ہے، امر بالمعروف بھی نہی عن المنکر بھی۔ ایک جملہ سن لو، آج غلط پیدا ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو مدارس میں علماء قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں
وہ بھی پیغمبر کے غلام ہیں، جو میدان جہاد میں تلوار لے کر جہاد کر رہے وہ بھی پیغمبر کے غلام ہیں، جو قرآن حدیث کی اشاعت کا کام کر رہے، تبلیغی کام کر رہے وہ مبلغ وہ بھی پیغمبر کے غلام ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا 4 جماعتوں کی ضرورت ہے، معلمین جو قرآن حدیث کی تعلیم کا کام کریں، مبلغین جو تبلیغ کا کام کریں، دنیا تک قرآن حدیث کی بات پہنچائیں، مجاہدین جو کفر کا مقابلہ کریں، 4تھی جماعت ہے مخیرین۔ اللہ ہم سب کو ان سب کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں مختصر حدیث پڑھ رہا، یہ بعض ابن حکیم کی روایت ان کے والد سے ہے اور بعض اپنے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سننے والا صحابی بھی شان والا، سنانے والا پیغمبر بھی شان والا۔ اب وہ کون سی آیت ہے جس کی تفسیر انہوں نے سنی؟ فرماتے ہیں یقول فی قولہ تعالی فی تفسیر قولہ تعالی کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا، لوگوں کے نفع کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ کنتم کا معنی بعض نے انتم کیا ہے، قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، دوسری جگہ ہے انتم قلیل، معلوم ہوا یہ کنتم انتم کے معنی میں ہے۔ کنتم خیر امہ، اب کی بات نہیں، صرف کل کی بات نہیں، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنا دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بعد نے کہا یہ کانا سارا کے معنی میں ہے، صرف تم خیر امہ، اللہ نے تمہیں شان والے نبی کی امت جب بنایا تو پھر تم بہترین امت بن گئے، پھر کہہ دو الحمدللہ۔ بعد نے کہا یہ کانا سارا کے معنی میں ہے، کان اللہ غفور الرحیم، اور بعد نے کہا یہ کانا دوام کے معنی میں ہے، کان اللہ غفور الرحیم، یہ نہیں کہ اللہ کل بخشنے والا آج صرف بخشنے والا نہیں، اللہ ہمیشہ بخشنے والا ہے۔ آواز آتی ہے تو گنہگار ہے تو میں غفار ہوں، آنا تیرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، جبین نیاز جھکا کر مانگنا تیرا کام، رحمت برسا کر تیرے گناہوں کو دھونا میرا کام ہے۔ نعرہ بس نہ لگا خیر امہ، خیر امہ کے سیلا میں 3 قول ہیں۔ خیر امہ فی علم اللہ، فرمائے تم اللہ کے علم میں، اللہ کے ارادے میں پہلے سے بہترین امت بنائے جا چکے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا سیلا ہے فی اللوح المحفوظ، اللہ نے تمہیں لوح محفوظ میں بہترین امت لکھ دیا۔ بعض نے کہا اس کا سیلا ہے فی الامم المتقدمہ، پہلی امتوں میں بھی تمہارا تذکرہ ہوتا رہا، نبی بھی تذکرہ کرتے رہے، نبی کی امتیں بھی تذکرہ کرتی رہی کہ ایک شان والا آخری پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اس کو امت بھی شان والی عطا فرمائیں گے۔ خیر امہ کے مصداق میں علماء نے 5 قول ذکر کیے ہیں، صرف اجمال کے طور پر کہہ رہا ہوں، جمہور اکثر کا قول اس کا مصداق امت محمدیہ ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فرمایا تم کفر سے جنگ کرتے ہو، کفار سے لڑائی کرتے ہو، کفار سے مقابلہ کرتے ہو، فرمایا ان کو تم ہتھکڑیوں میں جولان میں بند کر کے لے آتے ہو، کلمہ پڑھاتے ہو، وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تمہارے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے تمہیں خیر امہ بنایا۔
بعض نے کہا اس کا مصداق صحابہ کرام ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ عنہم، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہم۔ تمہارے آنے کا مقصد یہی ہے، اللہ کی توحید سنو، پیغمبر کی ختم نبوت سنو، صحابہ کی عظمت سنو، اہل بیت کی عزت سنو، قرآن کی حقانیت سنو، حدیث کی حجیت سنو، دین اسلام کی بات سنو۔ ہماری سیاست دنیا کے لیے نہیں ہے، ہماری سیاست اسلام کے لیے ہے، ہماری سیاست قرآن کے لیے ہے، ہماری سیاست حدیث کے لیے ہے۔ جب تک اس ملک کے اندر قرآن حدیث کا نظام قائم نہیں ہوتا، اتنے تک محمد کے غلام کوشش کرتے رہیں گے اور حق کا اعلان کرتے رہیں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ جو کہتے ہیں ہم تیار ہیں، زور سے نعرہ لگا۔ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو گے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے جو تمہیں اسلام دین کے لیے سیاسی طور پر جمعیت کی دعوت دی ہے، اس دعوت کو قبول کرو گے؟ پھر ممبر سازی کرو گے؟ جتنی آئے ہوئے ہو سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کی ممبر سازی کرو۔ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم ہر کفر کا مقابلہ کریں گے، توحید کے خلاف بات ہو مقابلہ کریں گے، حدیث کے خلاف بات ہو مقابلہ۔ خیر امہ صحابہ کرام ہیں، خیر القرون قرنی حضور نے فرمایا صحابہ شان والے ہیں، ہم صحابہ پر اپنی جانیں قربان کریں گے، کہہ دو بے شک۔ تیسرا قول بعض نے کہا اس کا مصداق مہاجرین ہیں، چوتھا قول بعض نے کہا اس کا مصداق شہداء ہیں، پانچواں قول بعض نے کہا اس کا مصداق شہداء علماء صلحاء ہیں، چھٹا قول بعض نے کہا اس کا مصداق مبہم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس خیر امہ کے مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت کی وجہ فرمایا انتم تتمون 70 امہ، 70 امتوں کے بعد تم آؤ گے، یہ بھی اللہ نے تمہیں مقام دیا۔